لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على الأنبياء والمرسلين لا سيما بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد. ناظرین سلام علیکم. ہمارے آج کے درس میں ایک بار پھر سے آپ سبھی کا استقبال ہے، جس کا عنوان ہے، جس کا ٹاپک ہے آشنائی با منابع حدیثی شیعہ، یعنی انٹروڈکشن آف شیعہ احادیث بکس. اس درس کے سلسلے میں، اس پوری سیریز میں ہماری کوشش ہوگی کہ ائمہ اطہار علیہم السلام کے زمانے سے لے کر کے میدان حدیث میں اب تک جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان کے بارے میں جان سکیں. لا اقل کتب اربعہ کے بارے میں ہم آشنائی حاصل کر سکیں. لیکن بحث میں داخل ہونے کے پہلے ایک روایت، یہ روایت کتاب من لا يحضره الفقیہ جلد 4 صفحہ 18 سے میں ناظرین کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. روایت ہے، روی عن ہشام بن سالم عن عقبہ قال قال ابو عبداللہ علیہ السلام. روایت کیا گیا ہے ہشام بن سالم سے، اور انہوں نے عقبہ سے روایت کی ہے کہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، النظرۃ سہم من سہام ابلیس مسموم من ترکها للہ عز وجل لا لغیرہ اعقبہ اللہ ایمانا یجد طعمہ. امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نگاہ ابلیس کے زہر آلود تیروں میں سے ایک تیر ہے. من ترکہ للہ عز وجل، جو اس نگاہ اور نگاہ کرنے کو ترک کر دے، چھوڑ دے، لا لغیر، صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ایسا کرے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ایسا نہ کرے، اعقبہ اللہ ایمانا یجد طعمہ، تو اللہ اس کو ایک ایسا ایمان عطا کرے گا کہ جس کا مزہ وہ انسان محسوس کرے گا. تو ناظرین، اب آئیے ہم اپنے درس میں داخل ہوتے ہیں. آج ہم جانیں گے کہ کتاب کا موضوع اور کتاب کی ترتیب کیا ہے. کتاب کا موضوع اور ٹاپک احکام فقہی ہیں، اسی وجہ سے اس کتاب کو ابواب فقہی کی جو بحثیں ہیں اس کے مبنا پر مرتب کیا گیا ہے. ابواب فقہی یعنی کہ یہ کتاب باب المیاہ، اور باب المیاہ سے شروع ہوتی ہے. میاہ ماء کی جمع ہے، یعنی کہ پانی کے باب سے شروع ہوتی ہے، پھر طہارات نجاسات کا ذکر آتا ہے، اور آخر میں یہ بحث کمپلیٹ ہوتی ہے، اتمام تک پہنچتی ہے میراث کے بحث کے ذریعے سے. کتاب کا آخری باب، آخری حصہ باب نوادر کے نام سے مشہور ہے، کہ جس میں 150 حدیث ہیں، اور وہ ساری کے ساری احادیث پیغمبر اکرم اور ائمہ اطہار علیہم السلام کی جانب سے بیان ہوئے، صادر ہوئی نصیحتیں، وصیتیں کلمات قصار کی شکل میں ہیں. اور اس کے بعد مشیخہ ہے، کتاب من لا يحضر الفقیہ کا مشیخہ، کہ جس کے ذریعے سے، اس مشیخہ کے ذریعے سے مرحوم صدوق علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب فقیہ میں جہاں انہوں نے سند کو ذکر نہیں کیا ہے، وہ ان تمام سند کو انہوں نے مشیخہ میں ذکر کر کے اس کو ارسال سے مسند کر دیا ہے. اب ہم آگے بڑھتے ہیں. یہاں پہ فقیہ سے ایک روایت کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا متقیان کو جو وصیتیں کی ہیں ان کا ایک حصہ باب النوادر وہو آخر ابواب الکتاب، یہ باب نوادر میں سے ہے کہ جو کتاب کا آخری حصہ ہے. 5762
روى حماد بن عمرو وأنس بن محمد عن أبيه جميعا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن علی بن ابی طالب. یہ ہو گیا سند. اب متن. کیا مولا متقیان امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم رسالت مآب سے روایت کو نقل کرتے ہیں انہ قال لہ کہ خود سرکار نے مولا متقیان امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا یا علی اوصیک بوصیۃ فاحفظها فلا تزال بخیر ما حفظت وصیتی. اے علی میں تم کو کچھ وصیتیں کر رہا ہوں ان کی حفاظت کرو اور تم ہمیشہ جب تک ان وصیتوں کے اوپر عمل کرتے رہو گے ان کی حفاظت کرتے رہو گے تم ہمیشہ خیر پر رہو گے. سب سے پہلی وصیت یا علی من کظم غیظا وهو يقدر على امضائه اعقبه الله يوم القیامة امنا وایمانا یجد طعمه. اے علی جو شخص اپنے غصے پر قابو کر لے اپنے غیظ پر کنٹرول کر لے وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَى إِمْضَائِهِ جبکہ وہ اپنے غصے کو جاری کرنے پر قادر بھی تھا، یعنی کہ ایسا انسان نہیں کہ جس کو یعنی کہ عاجز انسان نہیں، عاجز انسان کا غصے کا کنٹرول کرنا ایک الگ بات ہے اور قادر انسان کا غصے پہ کنٹرول کر لینا ایک دوسری بات ہے. تو سرکار وہی فرما رہے ہیں کہ جو انسان اپنے غصے کو جاری کر سکتا ہو یعنی بدلہ لے سکتا ہو دشمن سے اس کے باوجود اپنے غصے پر کنٹرول کر لے اعقبہ اللہ تو خداوند عالم اس بشر کو قیامت کے دن ایسا امن عطا کرے گا اور ایسا ایمان عطا کرے گا یجد طعمہ کہ جس کا ذائقہ وہ بشر محسوس کرے گا. دوسری وصیت یا علی من خاف الناس لسانہ فہو من اہل النار. اے علی وہ بشر کہ جس کی زبان سے لوگوں کو خوف ہو پس وہ جہنمیوں میں سے ہے. یعنی کہ اگر کسی انسان کی زبان اتنی خراب ہے کہ لوگ اسے ڈریں تو پھر جان لینا چاہیے کہ وہ انسان جہنمیوں میں سے ہے، جنتیوں میں سے نہیں ہے. اور اسی لیے تاکید کی گئی ہے کہ زبان کو میٹھاس کے ساتھ پرورش دو، یعنی کہ زبان میں جو ہے تلخ کلامی اسے صادر نہ ہونے پائے. پھر آخری وصیت یا علی اوحی اللہ تبارک و تعالی الی الدنیا اخدمی من خدمنی و اطعبی من خدمک. اے علی اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کو وحی کی ہے. کیا وحی کی ہے؟ اخدمی من خدمنی، اے دنیا تو اس کی خدمت کر جو میری خدمت کرے یعنی اللہ کی خدمت کرے. وَأَطِعِبِي مَنْ خَدَمِكَ اور جو بشر تیری خدمت کرے یعنی اے دنیا جو بشر خود تیری خدمت کرے اسے تو تھکا دے. فقیہ جلد 4 صفحہ 352 353 اور 363. یہاں پہ کچھ سوالات ہیں جو حضرات آپ اسکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں اور اس کا جواب تلاش کر کے آپ میرے واٹس ایپ کے اوپر واٹس ایپ کے گروپ میں یا یوٹیوب کے کمنٹ میں آپ اس کو ٹیگ کر سکتے ہیں. پہلا سوال شیخ صدوق علیہ الرحمہ کے مہم ترین شاگردان اور آپ کے اساتید کا نام لیجئے. دوسرا سوال شیخ صدوق علیہ الرحمہ کے زمانے میں اوضاع سیاسی اور اجتماعی کیا تھیں ذکر کیجئے. تیسرا سوال مدینۃ العلم کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں لکھیے. چوتھا سوال مندرجہ ذیل موضوعات ہر ایک آثار زیر درچہ موضوعی یہ نیچے آثار جو لکھے دیے جا رہے ہیں وہ کس موضوع میں لکھے گئے ہیں. پہلا ہے خصال کس موضوع میں لکھی گئی. علل الشرائع کس موضوع میں لکھی گئی. تو خصال کا جواب یہاں پہ دستہ بندی عددی احادیث اور علل الشرائع احکام اور عقائد کی علتیں بیان کی گئی ہیں. معانی الاخبار میں قرآن کی اصطلاحات اور فقہ اصطلاحات کی شرح میں لکھی گئی ہیں. کمال الدین و تمام النعمہ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے سلسلے میں لکھی گئی ہے. اب یہاں پہ ہم کتاب فقہ کی ساختہ اور اس کے موضوع سے آشنا ہوں گے اور اس کو کافی کے ساتھ مقایسہ کریں گے.
سب سے پہلے ہم متن احادیث کی خصوصیات سے آگاہی حاصل کریں گے۔ متن کتاب فقیہ کی چند ایک خصوصیات ہیں۔ سب سے پہلی خصوصیت کہ اس میں احادیث فقہی کو شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے جمع کیا ہے، اور دوسری خصوصیت یہ ہے کہ آپ نے اس یعنی کہ جو بھی احادیث آپ نے پیش کی ہیں اس کتاب میں، اس میں تصرف کیا ہے۔ تصرف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہیں سے کاٹ چھانٹ کرنا، کہیں جو ہے حدیث کے ٹکڑے کو کاٹ دینا، کاٹ کے پیش کرنا، اس کو کہیں اور بقیہ کو کہیں اور پیش کرنا، جیسا کہ اس کو ہم کہتے ہیں تقطیع۔ تو شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے تقطیع سے کام لیا ہے۔ ایسا کیوں کیا؟ کیونکہ شیخ صدوق علیہ الرحمہ ایسی کتاب لکھنا چاہتے تھے جو فتویٰ کی شکل میں ہو، اور ان کے مقلدین جو ہے زیادہ الجھے نہیں اور آسانی سے وہ فتوے کو لے سکیں۔ اس لیے انہوں نے سخت الفاظ جہاں تھے، یا یہ کہ جو الفاظ روایات مربوط نہیں تھے مسئلے سے، انہوں نے وہاں پہ تقطیع سے کام لیا ہے، اور اتنی مقدار کو پیش کیا ہے کہ جتنا ان کے مقلدین کو اس کی ضرورت تھی۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ اب یہاں پہ ایک حدیث کتاب فقیہ سے پیش کی جا رہی ہے نمونے کے طور پر کہ انہوں نے کس طریقے سے اختصار سے کام لیا ہے۔ ورویا صرف روایت کی گئی ہے، کس روایت کی گئی یہ سب یہاں پہ ذکر نہیں ہے۔ ان من صلی بأذان و اقامت صلی خلفہ صفان من الملائکۃ ومن صلی باقامت بغیر اذان صلی خلفہ صف واحد وحد الصف ما بین المشرق والمغرب۔ یہ ایک روایت ہے جس کو یہاں پہ اختصار سے شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے کتاب فقیہ میں پیش کیا ہے۔ اس کتاب کا ترجمہ اور مفہوم یہ ہے کہ جو بشر اذان اور اقامت کے ساتھ نماز کو پڑھے گا، اس کے پیچھے ملائکہ کی 2 صف کھڑی ہو کر کے نماز پڑھے گی، اور جو بشر صرف اور صرف اقامت سے نماز پڑھے گا اور اذان نہیں کہے گا، اس کے پیچھے ملائکہ 1 صف جو ہے کھڑی ہوگی، اور صف کی مقدار مشرق سے لے کر کے مغرب کے درمیان جو فاصلہ ہے اتنا فاصلے کو پر کر دے گی، یعنی کہ صف مشرق سے لے کر کے مغرب تک لگی رہے گی۔ تو اتنی بڑی صف، اب کوئی انسان یہ نہ سوچے کہ پھر تو پوری جماعت ہو گئی ہے تو گھر میں نماز پڑھ لیں، فرادہ نماز پڑھ لیں، کیا ضرورت ہے مسجد میں جانے کی، یا یہ کہ جہاں پہ بھی جماعت ہو رہی ہو جماعت میں شریک ہونے کی۔ تو نہیں، ایسا نہیں ہے، کیونکہ اگر ایک انسان نماز پڑھا رہا ہے اذان اور اقامت دے کر کے، تو 1 صف اور 2 صف جب مشرق سے لے کے مغرب تک بھر جا رہی ہے، تو جماعت میں تو کئی لوگ رہتے ہیں، تو پھر اتنی زیادہ صفیں بھی تو بڑھتی رہیں گی، تو اس لیے ایسا شبہ ایجاد نہیں ہونا چاہیے۔ یہ کتاب، یہ حدیث آئی ہے ثواب الاعمال صفحہ 33 پر۔ اب یہ جو پوری حدیث ہے انہوں نے شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے من لا یحضر الفقیہ میں پیش نہیں کیا۔ کہاں پیش کیا ہے؟ انہوں نے ثواب الاعمال صفحہ 33 پر پیش کیا ہے پوری حدیث۔ وہاں پہ سند بھی ہے اور متن حدیث بھی ہے۔ جیسے حدثنی محمد بن علی بن ماجی لویہ رحمۃ اللہ علیہ قال حدثنی عمی محمد بن ابی القاسم عن احمد بن ابی عبد اللہ عن ابیہ عن محمد بن سنان عن المفضل بن عمر قال قال ابو عبداللہ علیہ السلام من صلی باذان و اقامت صلاۃ، جو بشر اذان اور اقامت کے ساتھ ایک نماز پڑھے، صلی خلفہ صفان من الملائکہ، تو اس کے پیچھے ملائکہ کی 2 صف نماز پڑھے گی۔ ومن صلی باقامت بغیر اذان، اور جو بشر اقامت سے نماز پڑھے بغیر اذان کے، صلی خلفہ صف واحد، تو اس کے پیچھے 1 صف ملائکہ کی نماز پڑھے گی۔ قلت لہ، یہاں پہ راوی کہتا ہے یہاں پہ یہ اضافہ تھا، انہوں نے اس کو کاٹ دیا۔ قلت لہ وکم مقدار کل صف، میں نے امام سے کہا کہ ہر ایک صف کی مقدار کیا ہوگی؟ فقال، تو امام علیہ السلام نے فرمایا اقلہ ما بین المشرق والمغرب۔ اب یہاں پہ ما بین المشرق والمغرب صرف اس کو اپنے جو ہے فقیہ کی روایت میں کوٹ کیا ہے، اور پھر اس کے بعد واکثرہ ما بین السماء والارض، اس کو پھر ڈیلیٹ کر دیا، حذف کر دیا، اور اس کی اکثر تعداد آسمان سے لے کر کے زمین تک کی ہے۔
تو اس طرح سے شیخ صدوق علیہ الرحمٰن نے اختصار کے تحت کہیں کہیں انہوں نے ایسا کیا ہے۔ تیسری خصوصیت آپ کی، آپ نے اخبار متعارض کو ذکر کرنے سے گریز کیا ہے۔ جہاں پہ بھی دیکھا آپ نے کہ اخبار متعارض ہیں، تعارض کر رہی ہیں، یعنی ایک دوسرے سے ٹکرا رہی ہیں، وہاں پہ آپ نے تعارض کرنے والی روایت کو ذکر نہیں کیا ہے، اور کہیں کہیں آپ نے جو ہے تعارض کو دور کرنے کی بھی کوشش کی ہے۔ مثال کے طور پر کتاب من لا یحضر الفقیہ جلد 1 صفحہ 341 حدیث 995 اور صفحہ 444 حدیث 1288 پر یہ دو حدیثیں پیش کیا ہیں انہوں نے۔ قال امیر المومنین علیہ السلام سجدۃ السہو بعد التسلیم وقبل الکلام۔ اس روایت میں مولا منتقین فرماتے ہیں کہ سجدہ سہو جو ہوتے ہیں، دو سجدے جو ہوتے ہیں سہو کے، وہ سلام کے بعد اور کلام کرنے کے پہلے ہوں گے۔ ایک روایت یہ ہو گئی۔ اب دوسری روایت اس سے متعارض ہے، اس سے ٹکرا رہی ہے۔ وہ حدیث کیا ہے؟ وَأَمَّا حَدِيثُ صفوان ابن مہران الجمال عن ابی عبداللہ علیہ السلام قال، یہ چھٹے امام سے روایت ہے کہ امام علیہ السلام نے فرمایا وَسَأَلْتُهُ عَنْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ، راوی کہتے ہیں کہ ہم نے سجدہ سہو کے سلسلے میں امام سے پوچھا، فقال، امام علیہ السلام نے فرمایا اذا نقصت فقبل التسلیم واذا زدت فبعدہ۔ امام نے فرمایا جب تم نے نماز میں کم کیا ہو اگر کچھ تو سجدہ سہو سلام کے پہلے ہوگا، اور اگر زیادہ کیا ہو تو سجدہ سہو جو ہے سلام کے بعد ہوگا۔ فإنی أفتي به فی حال تقیہ، اور میں یہ فتویٰ دیتا ہوں حالت تقیہ میں۔ تو اب یہ دونوں روایتیں ٹکرا رہی ہیں، ایک روایت کہہ رہی ہے کہ سلام کے بعد، دوسری روایت کہہ رہی ہے سلام کے پہلے سجدہ سہو۔ تو ایسے ٹکرانے والی صورتوں میں انہوں نے یا تو ٹکرانے والی روایات کو ذکر نہیں کیا ہے، یعنی کہ صرف اس روایت کو ذکر کیا ہے جو ان کے فقہی نظر کے مطابق تھی، یا یہ کہ اگر پیش کیا ہے تو پھر وہاں پہ پیش کرنے کے بعد سے تعارض جو ظاہراً تعارض لگ رہا تھا، باطناً تعارض نہیں تھا، ظاہراً تعارض لگ رہا تھا، اس تعارض کو انہوں نے دور کیا ہے۔ چوتھی خصوصیت کہ آپ نے احکام کی علتوں کو بھی ذکر کیا ہے۔ بعض موارد میں آپ نے علتوں کو جو پیش کیا ہے وہ کچھ، مثلا ایک پوری کتاب لکھی تھی آپ نے علل الشرائع، اس میں آپ نے، اور عیون اخبار الرضا، اس میں آپ نے علتیں بیان کی ہیں، لیکن فقہ میں بھی آپ نے بعض موارد میں دیکھا جاتا ہے کہ آپ نے علت پیش کی ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے ایک باب ہی رکھا ہے علت الوضو، وضو کی علت، یا ایک باب علت وجوب 5 صلوات فی 5 مواقع، آپ نے علت پیش کی ہے کہ 5 نمازیں 5 وقتوں میں کیوں واجب ہیں، وہ علت پیش کی ہے وہاں پہ۔ باب علت النہی عن السجود علی المأکول والملبوس، اور آپ نے معقول اور ملبوس پہ جو سجدہ جائز نہیں ہے، معقول یعنی کھانے والی چیزیں، ملبوس یعنی پہننے والی چیزیں، تو کھانے اور پہننے والی چیزوں کے اوپر سجدہ جائز نہیں ہے، تو اس کی علت بھی آپ نے پیش کی ہے۔ مثال کے طور پر ایک روایت ہے قال ہشام بن الحکم لابی عبداللہ علیہ السلام، ہشام بن حکم امام صادق علیہ السلام سے ارشاد فرماتے ہیں اخبرنی عما یجوز السجود علیہ، مجھے خبر دیجئے کہ جس کے اوپر سجدہ صحیح ہے، وعما لا یجوز، اور وہ اس چیز کی بھی خبر دیجئے کہ جس پر سجدہ صحیح نہیں ہے۔ قال، امام علیہ السلام نے فرمایا السجود لا یجوز الا علی الارض او علی ما انبتت الارض، سجدہ صحیح نہیں ہے مگر یہ کہ زمین کے اوپر، علی الارض زمین پر، او علی ما انبتت الارض یا اس چیز پر سجدہ صحیح ہے کہ جو زمین سے اگتی ہے، الا ما اکل او لبسا، مگر یہ کہ کوئی چیز کھائی جاتی ہو یا پہنی جاتی ہو تو اس پر سجدہ صحیح نہیں ہے۔ فقال له، پھر راوی کہتا ہے جو علت فدا کا مل علت فی ذلک، مولا میں آپ پر قربان ہو جاؤں، اس کی علت کیا ہے، وجہ کیا ہے کہ کھانے اور پہننے والی چیزوں کے پر سجدہ صحیح نہیں ہے؟ قال، امام علیہ السلام نے فرمایا لأن السجود خضوع للہ عز وجل، کہ سجدہ اللہ کی بارگاہ میں خضوع اور ان فروتنی ہے، فلا ينبغي ان يكون على ما يؤكل او يلبس،
اسی لیے سزاوار نہیں ہے کہ بشر کھانے اور پہننے والی چیزوں کے اوپر سجدہ کرے۔ کیوں؟ لِأَنَّ یہ اہم جو ہے ٹاپک ہے، اہم جملہ ہے۔ لِأَنَّ أَبْنَاءَ الدُّنْيَا عَبِيدُ مَا يَأْكُلُونَ وَيَلْبَسُونَ، کیونکہ جو بندگان دنیا ہیں، یعنی کہ جن کا معبود دنیا ہے، وہ کیا ہیں؟ عبید و ما یاکلون و یلبسون، وہ بندے طعام و لباس ہیں، یعنی کہ ان کا معبود، ان کا اللہ کھانا اور کپڑا ہے۔ جیسا کہ خداوند عالم نے بھی ارشاد فرمایا افمن اتخذ الہہ ہواہ، اس طرح سے کچھ آیت ہے، اس کا مفہوم ہے یہ ہے کہ جس نے اپنے خواہشات نفس کو اپنا الہ مان لیا ہے، اللہ مان لیا ہے، اسی کی طرف یہ روایت اشارہ کر رہی ہے۔ یعنی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو کھانے اور لباس کو اپنا معبود مان چکے ہیں۔ الساجد فی سجودہ فی عبادت اللہ عز وجل، والساجد فی سجودہ، اور سجدہ کرنے والا اپنے سجدے میں، فی عبادت اللہ عز وجل، وہ اللہ تعالی کی عبادت میں ہوتا ہے۔ فلا ينبغي ان يضع جبهته فی سجودہ علی معبود ابناء الدنیا، اسی بنا پر سزاوار نہیں ہے کہ یہ ساجد اپنی پیشانی کو سجدے میں ابناء دنیا، یعنی کہ بندگان دنیا کے معبود پر رکھے۔ الذین اغتروا بغرورها، یہ ابناء دنیا وہ ہیں کہ جنہوں نے دنیا سے دھوکہ کھا لیا ہے، دنیا نے انہیں دھوکہ دیا اور انہوں نے دھوکہ کھا لیا۔ اس لیے مولا متقیان امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا یا دنیا غری غیری، اے دنیا تو میرے علاوہ کسی اور کو جا کے دھوکہ دے، تو علی کو دھوکہ نہیں دے سکتی، کیونکہ علی تجھے 3 طلاق دے چکا ہے، جس کے بعد رجوع ناممکن ہے۔ اور علی کے برخلاف جو لوگ گئے، آپ دیکھ سکتے ہیں، انہوں نے دنیا سے دھوکہ کھایا۔ تو جب لوگ دنیا سے دھوکہ کھا جائیں، بس سجود علی الارض، اور سجدہ زمین کے اوپر کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ افضل، سجدہ زمین کے اوپر کرنا افضل ہے، لأنہ ابلغ فی التواضع، کیونکہ زمین سے زیادہ متواضع کوئی اور چیز نہیں ہے۔ والخضوع للہ عز وجل، اور زمین سے زیادہ فروتنی دکھانے والی کوئی شے نہیں ہے۔ تو ناظرین، یہاں پہ ہم آج کے جلسے کو ختم کرتے ہیں، اور آنے والے جلسے سے ہم انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔